اور اس کی پیریفری ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو نا یہ ہمارے ساتھ جو ڈسپینسرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ڈسپینسرز تو میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں ہماری طرح کو, جو سر وہ کر رہے ہیں وہ میں سر نہیں کر سکتا. میں رات 2 بجے اگر دان میں درد شروع ہو جائے نا, سر میں درد شروع ہو جائے, تو آپ اس مریض سے پوچھیں کہ اگر بہت زیادہ ہے فائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم اگر نہ ہو, اس کو جاتا ہوں ساری چیزیں کچھ تو مینجمنٹ میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو گائڈ کرنا تاکہ جو نا آپ لوگوں سے جو تو اب مطلب یہ ہے کہ میں اس کے لیے اسسٹنٹ کی فیسلٹی اور پھر وہاں پر ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے میرا نام کوئی اس معاملے میں میرا نام مذہب ہے نہ کوئی برادری ہے, کچھ نہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے, میں وہ آپ کا کام کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے اپنی طرح گروپ بنانے کے اس میں ہم آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گے. سب آپ لوگوں کے کلینک میں جو پیشنٹ آتا ہے, آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ کو جو ڈاکٹر ہو رہی ہے یا آپ کو آپ کے پاس میرا نمبر ہے جو کہ 18 گھنٹے آن جاتا ہے, 6 گھنٹے میں نے سونا ہوتا ہے, مان جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اگر میں نہ سوؤں, وہ کوئی بھی نہ سوئے تو وہ پھر اگلے دن کام نہیں کر سکتا. تو وہ میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا, وہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے, چاہے آپ اس کے اندر وہ چیزیں بھیج دیں, اس مریض کا پروفائل بھیج دیں, اس کی سی بھیج دیں, ایشو ہے وہ پرابلم ہے بھیج دیں, یا ڈائریکٹ مجھے کال کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا نہ آپ نے مجھے کچھ چارج کرنے میں نے آپ سے لینا ہے, نہ آپ کے کسی مریض اس طرح کا جو نان افورڈنگ بندہ ہے میں نے اس سے کسی میں نے مطلب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. جن کی دعاؤں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا جلدی تو یہ لوگوں کی وجہ سے ہے. تو آپ نے بنا جھجک کوئی اس طرح کی مریض ہے مجھے بھیجنے ہیں اور اس کو پنجاب کا ڈالے میں یا میرے ہلڈر میں کچھ آگے یا کسی میری کینٹر کا چڑھے ہوتا ہے کوئی. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کلینک پہ مریض آتے ہیں, بات کرتے ہیں کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ لوگوں کو پتا ہونا. جیسا آج کل سردی کا موسم ہے, ہمارا مریض کیا کرتا ہے, 160 کا بلڈ پریشر ہے اور وہ کھا لیتا ہے 160. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر جاتا ہے 200 سے اوپر اور اسٹروک ہو جاتا ہے, فالر ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ 10 روپے کی گولی یا 12 روپے کی بلڈ پریشر کی گولی اور تھوڑا سا پرہیز, ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ یہ کام کر کے وہ بیچارہ آئی سی یو میں پہنچتا ہے اور ان میں سے 50-60% کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو 10% ہوتے ہیں جو ریکور کرتے ہیں, باقی یا بازو کام نہیں کر رہا یا کام نہیں کر رہا اور کرنے بھی لوگ کر رہے ہیں. تو بلڈ پریشر سب سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ اس سردیوں میں نا ایک قباحت ہے جو آج کل ہے. اور آپ نے 6 سال چیزیں جو میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ آپ نے سب کو منع کرنی ہے کہ آپ نے نہیں کھانی ہے, نہیں لینی. ٹھیک ہے. ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے مریض کو پہلے تو کہنا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے بلڈ پریشر ایک. دوسرا آپ نے اس کو منع کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو سال نام کی چیز ہے نا اس سے تھوڑا ڈسٹینس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو مریض آئے گا, سارے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ مریض آئے تو کھائیں نہ اویئرنیس دیں لوگوں کو. لیکن یہ اللہ میاں کا آپ لوگوں نے, اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنا کے لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا. اگر آپ اپنے دل میں دلمانی کر کے بیٹھیں گے نا, یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے کوئی مریض چیز نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں گے اور آپ کی ریپیوٹ بھی اللہ میاں گندی کرا دیں. تو جو آپ کو پتہ ہے دل سے لوگوں کو بتائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کسی طریقے سے مینیج کر دیں. ایک تو یہ ان سے کہیں کہ اوائڈ کریں. دوسرا ان سے کہیں کہ یہ جو بوائل انڈے ہیں ان کے اوپر نمک ڈال کے جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, پالک ہے, بڑا گوشت ہے اور جتنے احمد آرگن ہیں جن میں کلیجی پائے یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک ایڈریس سال یہ نمک ڈال کے کچا نمک ڈال کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھی یہ بلڈ پریشر ایک عذاب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر 180 سے جیسے اوپر گیا ہے نا, پھر یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسٹروک ہونا ہے یا آپ بچ رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ مریضوں کو قائل کریں کہ یہ چیزیں آپ نہ لیں, ڈرایا کریں اور اس والے سے بتایا کریں. میں لوکل ہاسپٹل جاتا ہوں, آئی سی یو کے اندر صرف 3 مریض پڑے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا اور مریض کو ہوتے ہیں. آج تک لگی ہوئی ہے اور کوئی 12-14
ठीक है। उसके बाद हम तंग होते रहते हैं। कोशिश करें रात का खाना 7 बजे तक खा लिया जाए, उसके बाद मत खाएं। कई लोग हैं जो 40 के बाद रात का खाना छोड़ देते हैं। हमें 30 के बाद रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी सी आ जाती है जिसके लिए हमें जिंदा रहना, ठीक है। ताकत कोई नहीं आती, ताकत 30 साल से पहले है, जिसने लेनी है वो ले ले, उसके बाद ताकत कोई नहीं है। ताकत वही है जो आपने प्रेस करना, अपने आप को चला के रखना, ठीक है। जिस बंदे की भी 34 से बेस ज़्यादा होनी शुरू हो गई है ना, सब में उसे ब्लड प्रेशर हो जाना है, कोलेस्ट्रॉल आ जानी है उसके अंदर और शुगर है। यहाँ कुछ कंपनी के लोग बैठे हैं, शायद तो मेरा सर फाड़ दे कि मैं उनके मतलब जाहिर है हम तो उनको बचाने के लिए लोगों की फायदे की बात करेंगे, कंपनी की फायदे की बात नहीं करेंगे। तो लोगों को अवेयर करें कि अपनी 34 वेस्ट है। कितने लोग हैं इनमें से बैठे हुए जिनकी 34 वेस्ट है? बहुत कम। वेस्ट कम रखें अपनी, 34 वेस्ट हो गई है तो उसके आगे नहीं जाना, वाकई करने हैं। 16-16 घंटे की फास्टिंग करें, बताएं लोगों को 30 साल के ऊपर वाले लोग, ठीक है। और ब्लड प्रेशर उसका इलाज 30 साल बल्कि या 50 साल से छोटी उम्र का बंदा है ना, अगर वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा भी करना है आपको बताऊँ वो ये है कि मोटापे से दूर भागें। जितने दुबले पतले आप होते चलेंगे, ना आपको ब्लड प्रेशर आना है, ना शुगर आनी है, ना कोलेस्ट्रॉल आना है, ना हार्ट की बीमारी आनी है। जैसे ही आपने मोटा होना शुरू होना है ना, आप समझिए ये आपके अंदर ये चीज़ें अंदर आनी शुरू हो, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये यंग बच्चे हैं 28, 29, 30 साल की उम्र या इससे छोटे हैं, उनसे हाथ जोड़ें, उनके माँ बाप को समझाएं कि इनको सिगरेट स्मोकिंग से और ये जो बाहर ये जो शवारमे और ये चीज़ें खा रहे हैं और ये जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं लोग रेड और ये से इनको अवॉइड करें, ये ना अपने बच्चों को पिएं, ठीक है। ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि मैं हर एक को नहीं समझा सकता और उनको समझाएँ कि बाहर जो बर्गर शवारमे ये सब ऐसा ना खाएँ और सादा खुराक रखें। बंदा भूख से कोई नहीं मरता, हम ज़्यादा खाने से मारते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया हमें पता ही नहीं है कि हमें उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो जिस पेशेंट को हार्ट की बीमारी है पहले से, जिसे दर्द होती है चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कि ऐसा मसला होता है, उसको कहें कि जेब के अंदर 2 एंटीसाइड की गोलियाँ अपनी 2-3 जेब में रखा है और जैसे ही उसे पेन शुरू हुई है ना, जुबान के नीचे 5 मिनट में हम 3 गोलियाँ तक ले सकते हैं। तो फ़ौरन जुबान के नीचे गोली रखे और वहीं बैठे। अगर ज़्यादा पेन पड़ रही है एक और ले और मील टाइम को कोशिश करें कि जितना कीमती अस्पताल जहाँ पर ECG मौजूद है हो सकती है वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हार्ट के मरीज़ जो है हार्ट अटैक अगर हुआ है, अगर किसी बंदे को हुआ है 50% मरीज़ एट द स्पॉट मर जाता है। ये रूल है कि हार्ट अटैक हुआ है, 100 बंदे को हुआ है, 50 एट द स्पॉट डेथ हुआ है, कोई चांस ही नहीं है बचने का। बाकी जो 50% बचते हैं उनमें से भी 20% का बेटा बैठा खत्म हो रहा है। 30%, 25-30% ऐसे रहते हैं जो कोई बेचारे नॉर्मल बार में